الحمدللہ آج مجھے جو بھی کچھ دین کا شعور ہوا ہے وہ جماعت کی دین، جماعت اسلامی کے کاموں میں اخلاقی تربیت، تعلیمی خدمات، سماجی خدمات، جمہوری اصولوں پر عمل، عدل و ضبط، عدل و انصاف کی حمایت، سیاسی کردار۔ مسئلہ یہ ہے کہ استاد کا مشورہ تھا کہ آپ ان کے ساتھ رہ کر کام کرتے رہیں، اور اصل مسئلہ یہ ہے کہ جماعت کا ہر کارکن کو جماعت کا لٹریچر پڑھانا ہوتا ہے، اور اس طرح کے کارکن یا ارکان پیدا کرنے ہوتے ہیں، اور دوسرے لوگوں کو بھی اسی فکر کے مطابق ڈھالنا ہوتا ہے۔ اب میں بڑی کشمکش ہوں حسن بھائی اس معاملے میں کہ میں اس لٹریچر کو دوسروں کو پڑھواتا ابھی مجھے بڑی دقت ہوتی ہے۔ آپ میری سوچن کے حل میں میری رہنمائی کر دیں، بڑی مہربانی ہو۔ دیکھیے، میں بطور طالب علم کے آپ کے ساتھ اپنا تجربہ شیئر کر دیتا ہوں، اس کے بعد آپ اس پر غور و فکر کیجئے گا، کسی نتیجے تک انشاءاللہ پہنچ جائیں گے۔ آپ جب کسی نظام سے وابستہ ہوتے ہیں نا، تو اس کے بے پناہ محاسن ہوتے ہیں، بڑے فوائد ہوتے ہیں۔ وہ آپ کو ایک ماحول دیتا ہے، تربیت کرتا ہے، خود آپ کو اپنی ذات پر اس کا قرض محسوس ہوتا ہے کہ ہم عام سے لوگ تھے، ہمیں کوئی دین کی سمجھ بوجھ نہیں تھی، تو ان لوگوں نے، ان کے اکابرین نے اتنی محنت کر کے ہمیں یہاں تک پہنچایا، ان کے لٹریچر نے خدا شناسی پیدا کی، عبادت کا ذوق پیدا کیا، پھر ہلکے بن جاتے ہیں، تعلقات ہیں، دوستیاں ہیں، روابط ہیں، پھر انسان کی اپنی ایفرٹ ہوتی ہے جو اس کی یاداشت اور حافظے کا حصہ بن جاتی ہے۔ تو یہ آسان کام نہیں ہوتا کہ جب آپ کسی ایک فکر کو درست سمجھ کر اس کے ساتھ اپنے تعلق کا اظہار کر رہے ہوں، اور اس فکر کے بارے میں کچھ بنیادی سوالات آپ کے ذہن میں پیدا ہو جائیں، تو پھر اس کے بعد جو معاملات ہیں وہ ویسے نہیں رہتے جیسے ہماری آپ کی خواہش توقع ہوتی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں سے آپ وابستہ ہیں ان کے ہاں وہ ذہنی سفر نہیں ہوا ہوا جو ذہنی سفر آپ کے ہو گیا ہے۔ اب جب ان کا وہ ذہنی سفر نہیں ہوا ہوا تو وہ چیزوں کو اس اینگل سے دیکھیں گے نہیں جس اینگل سے آپ دیکھ رہے ہیں۔ آپ کوشش یہ کریں گے اگلے کچھ عرصے میں کہ ان کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کا کوئی تعلق پیدا کیا جائے کہ جس میں وہ آپ کو ان ڈیولپمنٹ کے ساتھ قبول کر لیں۔ جو جماعتی نظم ہوتے ہیں یا آرگنائزیشنز ہوتی ہیں، جو ادارے ہوتے ہیں، ان کی سب سے بڑی، اگر آپ کہیے نا، اگر وہ دین کے نام پر بنتے ہیں تو سب سے بڑی خرابی یہ ہوتی ہے کہ ان کے اندر اگر فکر کے اندر کوئی احیا ہو گیا ہے یا فکر کے اندر کوئی تجاوز ہو گیا ان کی نظر میں، تو اس کی ایڈجسٹمنٹ کے میکینزم نہیں بنے ہوئے ہوتے۔ آپ یہ دیکھیے کہ جماعت اسلامی کے اندر اگر یہ میکینزم بنا ہوا ہوتا تو جو اتنا بڑا دماغ جو آج تک جماعت اسلامی نے پیدا کیا ہے وہ تو مولانا مین حسن اصلاحی ہیں، وہی کسی طریقے سے اس ماحول کے اندر ایڈجسٹ کر جاتے ہیں۔ تو یہ جو ایڈجسٹمنٹ کا کام ہے یہ آپ کی طرف سے تو پوری حد تک ہوگا، آپ کی خواہش بھی ہوگی کہ بھئی میں صرف ایک مثال کے طور پہ اقامت دین یا فریضہ اقامت دین یا غلبہ دین یا اس تصور پر کچھ سوالات ہیں، باقی جماعت اسلامی 99% ٹھیک ہے، بڑے اچھے کام کر رہی ہے تو میں تو اس کے ساتھ چلوں گا، آپ چلنے کو تیار ہوں گے۔ لیکن جب ایک جماعت بن گئی ہے تو وہ آپ کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہوگی۔ یہ میں آپ کو بڑی وضاحت اور صفائی کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں۔ اگلے کچھ سال آپ اس تذبذب میں گزریں گے اور آخرکار اسی نتیجے تک پہنچیں گے جو میں بیان کر رہا ہوں۔ میں خود اس پورے سفر سے گزرا، یعنی ہم دیوبندی روایت کے اندر پیدا ہوئے، فراہی منہاج سے تعارف ہوا، 70-80% باتیں ہمیں بالکل سیم ہی لگتی تھیں، ان کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اس کے ساتھ ہی شاید قبولیت ہو جائے، تو کچھ ہی عرصے بعد اندازہ ہو گیا کہ اصل میں جب وہ قبول کر لیں گے ہمیں ہمارے ان انحرافات کے ساتھ، تو پھر ان کی جو شناخت ہے وہ شناخت برقرار ہی نہیں رہے گی۔ شناخت بنتی ہی تب ہے جب آپ تعیین کرتے ہیں، چیزوں کی حدود بندی کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں نا، اگر ملکوں کی سرحدیں اٹھا دی جائیں تو پھر قومیت کی کوئی تصور یا بنیاد باقی نہیں رہے گی، پھر یہاں سے بھی لوگ آئیں گے، وہاں سے بھی لوگ آئیں گے، تو پھر نہ کوئی امریکی قوم ہوگی، نہ کوئی ملے قوم ہوگی، نہ کوئی پاکستانی ہوگا، نہ ہندوستانی ہوگا، سب کھل جائے گا۔ تو جیسے ہی آپ حدود بندی کرتے ہیں، اسی لیے غامدی صاحب کا یہ اصرار ہے کہ دین کے نام پر کوئی جماعت نہیں وجود پذیر ہونی چاہیے، اس لیے کہ دین تو نام ہے غور و فکر کا، اس کے اندر مثال کے طور پر اس طرح کی تجدید بھی ہوتی رہے گی، لوگوں کے نظریات بھی بنتے رہیں گے، تو وہ بنی ہی، یعنی ان کو بھی مارجن دیں، ان کی ساخت ہی ایسی نہیں ہے کہ جس کے اندر اس انحراف کو قبول، اور اگر قبول کر لیا جائے تو پھر وہ اپنی اصل شناخت کے ساتھ برقرار آپریٹ نہیں کر سکتی، ادارے بھی آپریٹ نہیں کر سکتے، تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑتا ہے۔ یہ بڑا مشکل کام ہے۔ ہم نے المورد میں اس کی بنیاد رکھی ہے کہ آپ
ایک بڑے دائرے کے اندر اتفاق پیدا کر کے، وہ بڑا دائرہ مثلا قرآن مجید کی یہ حیثیت ہے، سنت کی یہ حدیث کی ہے، اس کے بعد آپ آئیے غور و فکر کریں، تحقیق کریں، اور آپ کو کہیں اختلاف ہوتا ہے فرعی صاحب سے، اصلاحی صاحب سے، غامدی صاحب سے، کسی سے بھی، تو آپ کو حق ہے آپ اپنے اختلاف بیان کریں۔ یہ روایت لے کے چلنا ہم خیال اور ہم فکر لوگوں میں خود اتنا مشکل کام ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ یعنی یہ دعویٰ کرنا تو بڑا آسان کام ہے، اس کو لے تو اس کے نتیجے میں کیا ہوتا ہے، باہر کیف آپ کو ایک درجے میں تو اپنی خود ہماری جو شناخت بن چکی ہے فرعی منہاج کی، اس کا تحفظ کرتے کرتے آپ کو ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوتی ہے، تو بڑا جاں گسل کام ہے، بڑا مشکل کام ہے، ڈر بھی لگتا ہے۔ مطلب کئی لوگ آئے ہمارے پاس، ایسے پڑھے لکھے صاحبان علم آئے، مفکرین، بڑے علماء آئے اپنے اپنے دنیا کے پس منظر میں، جنہوں نے فرعی منہاج سے متاثر ہو کے حصہ بنے اس ہماری موومنٹ کا، تحریک کا، اور اس کے اندر کچھ ایسے انحرافات پیدا کر دیے کہ ہمارے لیے ایڈجسٹمنٹ ناممکن ہو گئی، کہ بھئی ہم نے کہا بھئی یہ تو اختلاف سے آگے بڑھ کے اصولی جو دائرہ ہے اس میں اختلاف پیدا ہو گیا۔ تو یہ صرف بتانے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ ہم جیسے لوگ جو اس کو گوارا بھی کرتے ہیں، ان کو بھی بڑا پھونک کے اور بڑی کشادگی روز پیدا کرنی پڑتی ہے کہ آپ اختلافات کو، کیونکہ آپ کے ہاں تو یہ ہوگا، لیکن جو باقی لوگ ہوتے ہیں، تنظیمیں بنتی ہیں نا، ادارے بن جاتے ہیں، ان کا ایک سپورٹ سسٹم ہوتا ہے، ان کو چندہ دینے والے لوگوں کی ایک نفسیات ہوتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہی دیکھنا چاہتے ہیں یہاں پر یہ آواز، تو یہ بہت مشکل کٹھن کام ہے۔ تو تعلیمی اور تحقیقی اداروں کو یہ مشکل اٹھانا پڑتی ہے، نبھانا پڑتی ہے، ہم نبھا رہے ہیں اس کو، لیکن جماعت جب بن جاتی ہے ان کے لیے بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو آپ کوشش کریں، لیکن جو دیوار پہ لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ باہر کیف آپ کو اگلے کچھ عرصے میں، اگر آپ کے یہاں یہ ڈیولپمنٹ ہو گئی کہ آپ فریضہ اقامت دین ہی میں آگے بڑھ گئے ہیں، تو پھر کچھ بھی کر لیں، آپ الٹے بھی لٹک جائیں، جماعت اسلامی، اگر میں بھی جماعت اسلامی میں ہوں، مولانا مودودی کی فکر پہ ہوں، تو میں بھی آپ کو جماعت کے حلقوں میں قبول نہیں کروں گا، کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ آپ کی موجودگی سے میری جو تحریک کا مومنٹم ہے وہ ڈسٹرب ہو رہا ہے۔ تو یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ بہت وسعت نظر کے ساتھ تعلیمی ادارہ بنائیں، تحقیقی ادارہ بنائیں، اور وہاں پر نئے افکار کو دعوت دیں۔ وہاں آپ دیکھیں جس جماعت اسلامی نے جاوید احمد غامدی صاحب جیسے ذکی، دانا، اب تب تو یہ کوئی تعصب پہ مبنی یا ہمارے اپنے کوئی شاگردوں کی حلقے کی بات نہیں، تو دنیا جانتی ہے نا، یہ حقیقت تو اب ایسی ہے کہ یہ اپنے پرائے سب جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اتنا بڑا آدمی، اتنا بڑا عالم، اتنا ذکی اور فہیم اور متین اور دانشور اور مفکر اور دائی پیدا کیا ہے، تو وہ اگر کسی جگہ پر تھا تو یہ تو ان کے لیے نعمت غیر مترکبہ تھی۔ یعنی وہ تو کوئی چھوٹا سا ذیلی ادارہ بنا کر کہتے کہ بھئی یہیں پہ تحقیق کرتے رہو یہیں پہ ہمارے ساتھ ہی جڑے رہو، تم سے جو خیر پہنچے گا وہ ہم تک بھی پہنچ جائے گا۔ لیکن مزاج کیا ہوتا ہے تنظیموں کا کہ وہ اس میں ڈسٹربنس برداشت نہیں کرتے، اور ایک دفعہ یہ ڈسٹربنس پیدا ہو جائے، میں خود چونکہ دیوبندی حلقوں میں رہا ہوں اور بہت میں نے اپنے بزرگوں سے، اکابرین سے اس پہ گفتگو کی ہے کہ بھئی کیوں نہیں ہو سکتی یہ ایڈجسٹمنٹ، آپ ہمیں اگر اس صورتحال میں قبول کر لیں، یہ کیوں نہیں ہو سکتی؟ تو ان کی جو گفتگو ہیں، ان کی جو نفسیات ہے، اس کو مجھے سمجھنے کا موقع ملا، وہ یہ کہ پھر اس کے بعد یہ سلسلہ یہاں رکے گا نہیں۔ ایک تفرد آپ کے یہاں پیدا ہوا ہے، دوسرا کسی اور کے یہاں پیدا ہوگا، تو پھر کرتے کرتے بحث وہاں پہ جائے گی کہ دین پر اہل علم براہ راست غور و فکر کریں گے، وہ کسی فقہ کی تقلید کے پابند نہیں ہے۔ تو پھر یہ نظام اور یہ حنفی، شافعی اور دیوبندی، یہ کچھ رہے باقی نہیں بچے گا، پھر اس کا خاتمہ ہو جائے گا۔ تو آپ نے اگر ایک سوراخ کر دیا تو خاتمہ ہو جائے گا۔ تو اقامت دین اگر گیا تو جماعت اسلامی گئی۔